اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاتحہ شریف ہم نے شروع کر رکھی ہے، اتفاق سے حافظ صاحب بھی میرے خیال ہے یہی چلا رہے ہیں، تو ایک ہی صورت آپ کو دو مختلف طریقوں سے سننے کو مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ پرسوں ہم نے اس کی پہلی آیہ مبارکہ پڑھی تھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو مالک جہان والوں کا۔ اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد کیا ہے، اور حمد کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ کا احسان ماننا بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یا تمام طرح کی مخلوقات کا پالنے والا وہ ہے، وحدہ لا شریک۔ آج اس کی آیت نمبر 2 اور 3 ہم نے پڑھی ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ذاتی نام ہیں، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین۔ رحمان، رحیم اور مالک، یہ 3 نام ہیں اللہ کے ذاتی نام، اس کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑی مستند احادیث کے اندر ہے، بڑی مستند احادیث کے اندر بچے نے سن رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، اور جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ مستند حدیث ہے، کوئی اس میں کسی ضعیف یا کسی کا اختلاف اس میں نہیں، مشہور حدیث ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خوبصورت نام ہے، اچھے اس کے نام ہیں، لہٰذا اس کو اس کے اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ اور اللہ کو جب اس کے اچھے نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کے بندے کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ ابھی میں نے پڑھا کہ یہ جو الرحمن اور رحیم ہے، ان کا مختلف طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ رحمان دنیا کے لیے سب کے لیے، اور رحیم آخرت میں صرف مومنوں کے لیے، مگر ہر ایک مفسر نے اس کو اپنے حساب سے لکھا۔ ابھی ایک مفسر کا میں نے یہ پڑھا، بلکہ حدیث شریف کا ابھی لکھا ہوا تھا، حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ رحمان سے یہ مراد ہے، ایک قول لکھا ہوا تھا، رحمان سے یہ مراد ہے کہ اگر اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور حدیث شریف کے یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ رحیم وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگا جاتا تو اللہ غضبناک ہوتے ہیں۔ تھوڑی چھوٹی بات جو ہوتی ہے وہ گہری ہوتی ہے، وہ سمجھنے والی ہوتی ہے۔ رحمان ہے کہ وہ جو ہے نا آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کر دے گا، رحیم وہ ہے کہ آپ اس سے مانگیں گے تو وہ عطا کرے گا، نہیں مانگیں گے تو وہ غضبناک ہوگا، میرے بندے نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں ہے، میرے بندے نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں ہے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میرے پاس بے حساب ہے، میں دینا چاہتا ہوں، یہ مانگ کیوں نہیں رہا مجھ سے، تاکہ اس کو حقیقی بادشاہ مانگنا، حقیقی دینے والا مانگنا، حقیقی مالک مانگنا۔ تو یہ مجھے اس کا مطلب مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ مجھے حقیقی مالک نہیں مان رہا۔ تو نے کہا کہ رحمان وہ ہے کہ جس سے مانگا جائے تو وہ عطا کر دے، اور رحیم وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ غضبناک ہوتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے۔ اب ساتھ سمجھے آپ، یہ اللہ کی بات ہے، اور ساتھ ہی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور مخلوق سے مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ وہ خالق ہے، اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، بھئی میں دینا چاہتا ہوں، مانگتے کیوں نہیں ہو، اور مخلوق سے ہم مانگتے ہیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، انہیں میرے کو منگیا کیوں ہے۔ مخلوق سے مانگو تو وہ ناراض ہوتی ہے، خالق سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، لہٰذا خالق سے مانگو، وہ دے گا بھی اور وہ الٹا دے کے خوش ہوگا، اور اگر مخلوق سے مانگو گے تو وہ پہلی تو بات ہے وہ دے گا ہی نہیں، اگر دے گا تو وہ اس کے ساتھ اپنے احسان جتاتا رہے گا ساری زندگی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ اسی لیے وہ شعر کا مفہوم کچھ اس طرح کہ روزی بھی جو ہے نا وہ شکر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ بھی شاید ہمیں نہ ملتی۔ رزق کا وعدہ، رزاق روزی رزاق وہ خود ہے، تو اس لیے مخلوق کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ
اس کا اور طریقہ کار ہے، لیکن اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے جو چیز ہے وہ آپ اللہ سے نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، بھئی یہ مجھ سے مانگ کیوں نہیں رہا، میں دینا چاہتا ہوں یہ مانگ کیوں نہیں رہا۔ اور رحمان اور رحیم اور مالک اور یہ جو اللہ کے نام، اسے میں نے ابھی پہلی رکعت میں بھی واللہ الذی بڑی لا الہ الا هو، اللہ کون ہے؟ جو مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، العزیز، الجبار، المتکبر ہے، یہ تمہارے تمام شرکوں سے پاک ہے جو تم شرک کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ کفار کے لیے اچھا بڑی غور طلب بات ہے، میں نے اسی لیے دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ سورہ ناس عرب آپ زیادہ ہر بندے قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین، پہلی آیت میں وہاں بھی اپنا رب ہونا اللہ نے فرمایا، یہاں بھی پہلی آیت میں رب ہونا فرمایا، اور ساتھ ہی دوسری آیت میں وہاں پہ کیا فرمایا؟ مالک الناس، اور یہاں بھی دوسری آیت تیسری آیت میں کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی رب ہونے کے ساتھ اپنی ملکیت کو ظاہر کیا۔ یہ کفار اور مشرکین کیا کرتے ہیں کہ یہ جب ان کو کہا جاتا نا کہ یہ رب ہے اور اس کا تم جو ہے اس کی عبادت کرو، تو وہ اس کو کہتے بھئی یہ معاذ اللہ سے، وہ کہتے ہیں یہ رب کیا ہے جی، رب کون ہے جی، مطلب اس طرح کے وہ الفاظ بولتے ہیں کہ رب کون ہے۔ پھر وہاں پہ اس کے لیے مختلف آیات ہیں قرآن پاک کی اور مختلف طرح سے کہ ان کو بتاؤ کہ یہ تمہارا رب ہے، یہ وحدہ لا شریک ہے، تو وہ اس طرح سے، اس لیے رب کے ساتھ ہی آگے مالک کا خود وضاحت فرما دی۔ حالانکہ رب وسیع مفہوم کا لفظ ہے، اسی نے میں نے بتایا تھا کہ عربی کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، رب کا اپنا جو وسیع معنی اس میں ایک خود ہے مالک، اس کے علاوہ پالنے والا، اور یہ سارے اس کے مفہوم میں بھی آتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آٹھ درم تھے تو وہ کہتے جی رب کیا ہے۔ اور یہ جو رحمان اور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام جس نے یاد کیے اس کو جنت میں، اور ایک اور روایت میں ایک اور جگہ پہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5000 نام ہیں۔ اللہ ہے نا، پتہ نہیں کتنا اس کا اپنا 5000 نام ہے، 1000 نام قرآن اور حدیث شریف کے اندر موجود ہیں، 1000 نام تورات میں، 1000 نام زبور میں، 1000 نام انجیل میں، اور 1000 نام لوح محفوظ کے اوپر اللہ کے موجود ہیں۔ اتنے اللہ تبارک، اور کوئی نام بھی کسی دوسرے نام کے ساتھ جا کے وہ الگ، ہر ایک کا اپنا، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو اس کو اس کے ناموں سے دعا کا ہمیشہ، یہ ہم کیوں دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ، کیا سب سے پہلے الحمدللہ رب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے تعریف کے، دنیا میں ایک ویسے سمجھانے کے لیے دنیا کا کوئی اس کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں ہے، مگر ایک سمجھنے کے لیے کہ آپ نے دنیا میں بھی کسی سے تو پہلے آپ اس کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں، اس کو تھوڑا، تاکہ یہ میری میٹھی میٹھی باتیں کر کے تو پھر اس سے آپ کچھ اپنی حاجت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا مالک ہے، سب سے زیادہ دینے والا، پہلے اس کی تعریف کی جائے، پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، اس کے نبی پہ درود پڑھا جائے، اس کے بعد اس سے مانگا جائے، وہ خوش اس کو اس کے اپنے ناموں کا واسطہ دے کے، ذاتی ناموں کا، اور جب اللہ کو اس کے ذاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ اور خوش ہوتے ہیں، اللہ اور خوش ہوتے ہیں اور زیادہ نوازتے ہیں بندے کو۔ تو الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے ہیں، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے، اب اس کے دو چیزیں، ایک تو وہ مالک ہے، اور دوسرا کس چیز کا مالک ہے؟ یوم الدین کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین انصاف کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، حشر کا دن، روز جزا کا دن، یعنی یہ روز جزا کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، قیامت حشر کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ اس کو تخصیص نہ کیجیے کہ اللہ صرف یوم حشر کا، اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا رب العالمین، تمام جہانوں کا، ہر چیز کا وہ رب ہے۔ یہاں پہ جو یوم الدین کے ساتھ مخصوص کیا گیا، یہ تھوڑا تنبیہ کرنے کے لیے، تھوڑا ڈرانے کے لیے کہ بھائی وہ جو قیامت کا دن کا اس کا مالک اکیلا میں ہوں، اس کا اور مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں جی آج اپنے معبودوں کو، اپنے خداؤں کو، جن کو تم بتوں کو پکارتے تھے، ان کو سامنے لے، وہ ہے کوئی جو تمہاری سفارش کرے میرے سامنے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اور جگہ پہ قرآن کی آیت ہے نا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج کے دن؟ للہ الواحد القہار، ایک اس واحد کی بادشاہی ہے جو قہار ہے۔ اس وقت اللہ بڑے بڑے جلال میں ہوں گے،
فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اس کے اذن کے بغیر اس کے آگے کوئی فرشتے کیا نبی، ہر بندہ اپنی اپنی اس میں، ہر بندہ نفس و نفسی کے عالم میں پڑا ہو، نبی بھی کیا، ولی بھی کیا، فرشتے بھی کیا، ہر بندہ وہ اس طرح کا دن ہوگا۔ مالک یوم الدین لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ پوچھیں گے سب کو کھڑا۔ اور ابھی میں نے روایات میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان کو اس طرح ایک ہاتھ میں کر کے، ایک ہاتھ، اللہ کا اپنا دست قدرت کیسے کیا، ایک ہاتھ میں کر کے، اور فرمائیں گے کہ کہاں جی کدھر تھے وہ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بادشاہ بناتے تھے، اور فرعون اور نمرود اور یا جو بھی غرور اور تکبر کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، جو اپنے آپ کو بادشاہ یعنی بالکل بادشاہ حقیقی کہے، تو اللہ فرمائے گا ہاں جی آج کون ہے جو آئے اور کہے کہ اس دنیا پہ تو میرا نظام چلتا ہے، آ جاؤ نا، آج یہاں سامنے کھڑے ہو، پتہ چلے کہ اصل بادشاہ کون ہے، اصل مالک کون ہے، آج فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اور وہ قیامت کا دن، اس کی بہت سی اولناکیاں، بہت سی ہم نے ادھر بھی روایات میں پڑھی ہیں، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر۔ اور اس موضوع سے ہٹ کے ذہن میں نے ایک بڑی بات اس دن بھی شاید آپ کو بتائی تھی، اگر کسی بندے کو، اس دن میں ایک عالم صاحب کا سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں یار امیر بندے کے لیے تو نہ اللہ کو راضی کرنا، اور بھی وہ کہ سخی اللہ کا دوست ہے، جس میں امیر ہے اس کے پاس پیسہ ہے وہ سخاوت کرے، اللہ کا دوست، سخی اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو مجھے اللہ نے چند روپے یا چند کچھ دے رکھا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کی مخلوق میں آگے بانٹنا چاہیے، ہمیں اپنا ہاتھ کھلا رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی بندہ آپ سے ادھار لیتا ہے، آپ اس قابل ہیں کہ آپ 2-4 روپے، 2-4 100 1000 500 کسی کو دے سکتے ہیں، اگر وہ آپ سے ادھار لیتا ہے اور وہ موقع جو اس نے وقت آپ کو دیا، یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مفہوم، کہ جو وقت اس نے دیا اس وقت پہ اگر آپ کو واپس نہیں کرتا اور آپ اس کی پردہ داری کرتے ہیں، یہ نہیں کہ لوگوں میں شور کر دیتے ہیں ابھی جیسے مجھے پیسے لینے تھے اس تاریخ سے واپس نہیں کرے نا، آپ صبر سے برداشت کرتے ہیں، پردہ داری کرتے ہیں اور اس کو اور مہلت دیتے ہیں، اور مہلت دیتے ہیں، اگر وہ دے ٹھیک ہے، اور مہلت دیتے جاتے ہیں، مہلت بھی دیں تب بھی، اور اگر وہ دے ہی نہیں، معاف کر دیں تب بھی، اس حشر کے دن، اس انصاف کے دن عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب ہو۔ یہ جن لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے کوئی ادھار مانگے اور واپس کرے ہی نہیں، یہ مطلب یہ بڑے وہ دل گردے کے کام ہے، اور بڑے پھر صبر کا اجر بھی اسی طرح، اگر وہ لے لیں اور اگر آپ کو واپس نہیں کر سکا تو آپ کو اس دن قیامت کے دن جو ہے نا، حشر کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پسینے کے اندر لوگ اپنے میں، اس وقت اس بندے کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ اس کے ساتھ نرمی فرمائیں گے حساب کے اندر، جو دنیا کے اندر کسی بندے کے ساتھ ہے نرمی فرمائے گا۔ اور اسی طرح یہ رحمان اور رحیم جو اللہ کے نام ہے، بس 1-2 منٹ میں ختم کرتے ہیں، رحمان اور رحیم جو اللہ کے نام ہے ان کے اندر بھی یہی اللہ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، جو رحم کرے گا، جو رحم کو جوڑے گا تو میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو رحم کو کاٹے گا میں بھی اس کو کاٹوں گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، حتی الامکان معاف کرنے کی، صلح کرنے کی، عفو درگزر کرنے کی، معاملے کو نمٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ وہ رحم ہوگا۔ اگر ایک لڑائی کرتا ہے دوسرا بھی آگے سے لڑائی کرے گا تو وہ رشتہ ٹوٹے گا، وہ دوستی ٹوٹے گی، وہ تعلق ٹوٹے گا۔ مگر ایک غلطی کرتا ہے دوسرا آگے سے برداشت کرتا ہے اس کو جو فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے لڑائی کرے تم اسے صلح کرو، جو تم یہ نہیں، من احب للہ، محبت کسی سے کرتے ہو تو اللہ کے لیے کرو، وابغض للہ، بغض رکھتے ہو تو اللہ کے لیے رکھو، واطع للہ، کسی کو کچھ دیتے ہو تو اللہ کے لیے دو، ومنع للہ، کسی سے کچھ لے لیتے ہو تو اللہ کے لیے، یعنی کسی بات سے منع کرتے ہو تو اللہ کے لیے۔ تو پھر کیا ہوگا اگر یہ تم من احب للہ، وابغض للہ، واطع للہ، ومنع للہ، یہ 4 کام اگر آپ خالص اللہ کے لیے، رضا کے لیے کرتے ہو، فقد استکمل الایمان، تو آپ نے اپنے ایمان کو کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا۔ تو جس کا ایمان مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے کیا بچے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ مالک یوم الدین، اس انصاف کے دن کا مالک اللہ ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے خوف رکھنے والے کے لیے جنتیں ہیں، اور
ایک اور جگہ پہ قرآن کے الفاظ ابھی میرے ذہن میں آیت نہیں آ رہی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈر گیا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وہ کامیاب ہے۔ تو اس دن ابھی میں نے پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر کا یا حضرت ابوبکر کا، ان کا میں سے کسی کا بھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ اپنا حساب پہلے خود کر لو، بجائے جب وہ حساب کرے گا اس سے پہلے اپنا احتساب خود کر لو، وہ احتساب کرے، اپنے آپ کا محاسبہ خود کر لو جب وہ محاسبہ ہوگا، اپنے اعمال کو خود تولو ادھر تولے جانے سے پہلے، اپنے آپ کو خود پرکھو وہاں پرکھے جانے سے پہلے۔ یہی آپ کا تزکیہ نفس ہے۔ اگر آپ روز شام کو لیٹتے ہیں، اپنے دن کا محاسبہ کر لیتے ہیں، تو وہاں بھی تو ایک دن حساب دینا ہی ہے نا۔ بجائے بندہ روز اپنا حساب کرتا رہے یا دوسرے تیسرے دن بندہ حساب کرتا رہے تو بندے کا حساب سیدھا رہتا ہے۔ بندہ مہینے بعد جب حساب کرنے بیٹھے تو نہ کوئی پیچھے پتہ نہیں اس میں کتنے دیتے سن، ادھر کتنے گئے، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اسی لیے یہ اگر اس پیسے کا ہم اتنا حساب رکھتے ہیں نا، اس کا ہم نے حساب رکھنا ہے، کیونکہ اصل ہم نے آگے جا کے یہ جواب دینا ہے، اس کی ہم سے بات پوچھ ہونی ہے، یہ پوچھا جانا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رحمان اور رحیم جو نام ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کو ہمیشہ ان ناموں سے پکارنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ حشر کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہم ایک دن اس کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا، حشر کا، موت کا اور اپنی ذات کا حقیقی ڈر ہمارے قلوب و اذہان کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق